بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں کیوں نہیں، انہوں نے درخت کی طرف ابھی بامشکل 4 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک ان کے سامنے ایک ملنگ گراتا ہوا نمودار ہوا، جسم پہ میلا کچیلا لباس پہنے ہوئے، گلے میں کشکول ڈالے ہوئے، ننگے پاؤں، ہاتھ میں ایک لمبا ڈنڈا اٹھائے۔ وہ ملنگ ٹکٹکی باندھے ان لوگوں کو گورتا رہا، پھر غصے سے بولا، بربادی بربادی، بربادی کو دعوت دے رہے ہو تم، پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے، واپس لوٹ جاؤ ورنہ ناقابل برداشت مصیبتوں کو اپنے گلے میں پالو گے۔ جاؤ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ابھی موقع بہت ہے، اسے تنگ مت کرو، وہ تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا۔ ملنگ نے پھنکارتے ہوئے غصے سے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم، اور ہو کون تم، یہاں کیسے آگے؟ عادل نے یکے بعد دیگرے کئی سوال کر ڈالے۔ میں جو کوئی بھی ہوں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں تم اس پر دھیان دو۔ ملنگ نے عادل کو گھورتے ہوئے کہا، بات سنو، یہ زمین ہماری ہے، ہم یہاں جو بھی کریں تمہیں بھی اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اب کی بار عارف نے جواب دیا۔ ملنگ نے فلک شگاف کہہ کر لگایا، اس کا مطلب ہے تم نہیں مانو گے۔ ملنگ نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں ہم نہیں مانیں گے۔ عادل نے لفظ با لفظ جواب دیا، ٹھیک ہے تو پھر کرو منمانی، دو اپنی ظلمت کو دعوت۔ ملنگ نے جواب دیا اور وہاں سے اپنا ڈنڈا لہراتا ہوا چلا گیا۔ عادل میری بات سنو، حافظ نے عادل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اوے اب تو مت شروع ہو جانا، آرام سے چل میرے ساتھ۔ عادل نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے حافظ سے کہا، اور تم کیا کر رہے ہو یہاں کھڑے ہوئے؟ جاؤ جا کر جلدی سے کام شروع کرو اپنا۔ عادل نے 3 آدمیوں کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، جنہیں عارف درخت کاٹنے کے لیے لے کر آیا تھا، اور وہ تینوں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سارے دن کی سر توڑ کوشش کے بعد بہت مشکل سے انہوں نے درخت پر قابو پایا تھا۔ 6 کے 6 آدمی تھکن سے چور ہو چکے تھے، سورج غروب ہونے لگا تھا، وہ لوگ ہانپ رہے تھے، ان کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھی، اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ اتنے میں انہیں اپنے پاس سے زبردست کہکوں کی آواز سنائی دی، کوئی بہت زور زور سے ہنس رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ عادل نے ہانپتے ہوئے سوال کیا۔ میں ہوں بچہ، ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھو، کسی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا۔ سارے آدمیوں نے ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا اور ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل کے وہی صبح والا ملنگ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کاٹ دیا نا اسے، بگا دیا نا اسے، لکھوا لی نا اپنے حصے میں بربادی، دے دی نا اپنی مصیبت کو دعوت، مگر اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ظالموں، وہ چلا گیا ہے یہاں سے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اور تم جانتے ہو کہ وہ جاتے جاتے تمہاری خوشیاں اور سکھ چین کے دن بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور تمہیں تحفے میں صرف دکھ اور پریشانی دے گیا ہے۔ اب تم ساری عمر پچھتاؤ گے، جس طرح تم اس وقت ہانپ رہے ہو نا، ساری عمر اسی طرح ہانپتے رہو گے، کتے کی طرح ہانپو گے تم۔ جوانوں جیسی کوئی بات نہیں رہے گی تم میں، ذرا سی مشقت کا کام تم سے برداشت نہیں ہوگا، لینے کے دینے پڑیں گے تمہیں۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عادل نے دہاڑتے ہوئے ملنگ سے کہا، مجھے تو تم دفع کر دو گے، مگر اس عذاب کو کیسے دفع کرو گے جو تمہارا مقدر بن گیا ہے؟ ملنگ نے ایک بار پھر کہکا لگاتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے۔ عادل نے کہا اور غصے سے ملنگ کی طرف بڑھا اور دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے جیسے 200 واٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ ملنگ سے کئی فٹ دور جا کر گرا تو سب حیرت سے اور خوف کے تاث راز سے ملنگ کو گورنے لگے۔ جبکہ عادل زمین پر پڑا تڑپنے لگا تھا تو عارف دوڑ کر عادل کے پاس پہنچا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا۔ یہ تو شکر کرو کہ وہ نیک اور اللہ والا تھا، اگر تمہاری طرح بدکار ہوتا تو تمہاری بوٹیوں کا ریشہ ریشہ کر دیتا۔ وہ تو تمہیں بہت چھوٹی سزا دے کر گیا ہے،
میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں جلا کر خاک کر دیتا۔ ایک اور بات، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں آیا تھا کہ تمہیں اس پریشانی سے چھٹکارا دلا سکوں، مگر اس نوجوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کر کے اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی ہے۔ عادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملنگ نے کہا، اب تم تینوں بھائی ہمیشہ مشکلات کا شکار رہو گے، کتوں کی طرح ہانپتے رہو گے۔ ملنگ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ انگاروں کی مانند دہک رہا تھا۔ بابا ہمیں معاف کر دو، بابا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بابا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں عادل بھائی کی طرف سے۔ حافظ ملنگ کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ نہیں نہیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے، پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ملنگ بابا نے اسے جواب دیا اور وہاں سے اڑن چھو ہو گیا جیسے یہاں کبھی آیا ہی نہ ہو۔ عادل کو 2 دن بعد ہوش آیا۔ وہ بہت نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دونوں بچوں کو سخت بخار تھا۔ بستر سے اٹھا تو بچوں کے قریب آیا، ہاتھ لگایا تو وہ آگ ہو رہے تھے۔ بیوی بھی بوجھل بوجھل سی دکھائی دے رہی تھی۔ عادل کے دماغ میں ابھی تک ملنگ کی باتیں گونج رہی تھی، دل کو گہرا صدمہ دینے والی ایک خبر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ اس کا جان سے پیارا بھائی عارف کل دوپہر اپنی زمین پر کام کرتے ہوئے انتقال کر گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسے سانس کے پھولنے سے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بھائی کا آج نماز جنازہ ہے، جو شاید صرف اسی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ عارف کی موت کھیت میں کام کرتے ہوئے واقع ہوئی تھی۔ حافظ کے مطابق وہ اور عارف صبح سویرے کام کرنے کی غرض سے کھیت میں پہنچے تھے، اور عارف بہت محنت سے کام کر رہا تھا۔ درخت کے کٹے ہوئے باری باری تنوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کھیت سے باہر لے جا رہا تھا۔ اس کی سانس معمولی سی پھولی ہوئی تھی، پھر دیکھتے دیکھتے اس کی سانس بہت زیادہ پھولنے لگی اور وہ کسی مچھلی کی طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بھائی کی حالت کو دیکھ کر حافظ اس کے پاس آیا، مگر اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اور پھر عارف بھائی ہمیں چھوڑ کر چل بسے، اتنا کہہ کر عادل کے گلے لگ کر حافظ رونے لگا۔ عادل کا ایک بیٹا شدید بخار کی زد میں آ کر مر گیا تھا، اور دوسرا سب سے بڑا انکشاف اس پر ڈاکٹروں نے یہ کیا کہ اس کی بیوی مرگی کی مریض بن چکی ہے۔ ان کی دنیا اجڑ کر رہ گئی تھی۔ ایک غلطی نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ دونوں بھائی کوئی مشقت کا کام نہیں کر سکتے تھے، دونوں بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ زمین تو انہوں نے عارف کے مرنے کے 2 ماہ بعد ہی فروخت کر دی تھی، اور اس کے بدلے چھوٹی سی کریانے کی دکان چلا رہے تھے۔ آمدنی کا بیشتر حصہ دوائیوں پر خرچ ہو جاتا تھا۔ وہ بہت غریبی میں زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی وہ اپنی اس غلطی کو یاد کر کے روتے تھے جس نے ان سے ان کی خوشیاں اور خوشیوں سے بڑھ کر ان کا پیارا بھائی چھین لیا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اور بڑے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔